نماز میں 17 رکعت ہوتی ہیں، تو اب لوگ ہوتے ہیں تو اس کو بہت شارٹ کر کے پڑھتے ہیں نماز کو، تو کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا تو بہت آسان جواب ہے. دراصل عشاء کی نماز 4 فرض ہیں، 2 سنت ہیں، باقی ساری رگیں نوافل. ٹھیک ہو گیا؟ جو 17 پڑھنا چاہ رہا ہے 17 پڑھے، نوافل ہم پہ فرض نہیں ہے. آپ نوافل پڑھ سکتے ہو اچھی خاصی. تو یہ کہ ہم نے 17 بنائی ہے، ورنہ ہے 4 فرض اور 2 سنت. 2 سنت ہے موقدہ. اور یہ خوب سمجھ لیے گا، فجر کی 2 سنت، ظہر کی 4 سنت، اور ظہر کی کتنی ہو گئی اپنا 2 سنت، بعد فرض کے بعد والی 2 سنت، 4 سنت 2 سنت اور وہ 2 سنت کتنی ہو گئی 4 8 ہو گئی. اور مغرب کی 2 سنت 10 اور عشاء کی 2 سنت 12. یہ پڑھ لو گے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کے لیے موقع ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کوشش کرے گا نہ چھوڑے بالکل بھی. یہ موقع سنتیں ہیں. نمبر 2، آپ کا اللہ والا کرے آپ نے بولا 17 رکعتوں کی، تو اس میں وطر کی نماز جو ہے نا وہ میں نے ابھی بتایا تھا، جس انہوں نے تہجد کا پوچھا تھا، تو 8 رکعت جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور 3 رکعت 11 رکعتیں پڑھتے تھے. تو اس میں یہ خوب سمجھ لیں 3 رکعت جو ہے وہ رات کی نماز ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ رات کی نماز ہے. ہم عشاء میں اس وجہ سے انکلوڈ کرتے ہیں، ہمارا خدشہ یہ ہوتا ہے ہم سستی میں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے سو جاتے ہیں، تو ہماری وطر نکل گئی نا، سمجھ لیں پھر ہمارا عشاء کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ مقصد ہے ہمیں وطر کی نماز پڑھنا لازم ہے ہم پر، تو نماز نہیں ہوگی. ہمیں وطر کی قضا بھی کرنی چاہیے. جو بندہ وطر نہیں پڑھتا نا اس کو لازمی قضا کرنی چاہیے، گناہ ہوتا ہے. یہ خوب سمجھ لیں، رات کی نماز ہے مگر عشاء میں پڑھ لینی چاہیے اس چیز کو، کیونکہ ہم خدشہ ہوتا ہے سو جاتے ہیں. اس وجہ سے میں بھی اکثر جیسے ہوتا ہے نا تو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی سنت کے بعد پڑھ لیتا ہوں. اور یہ باقی جو رہ گئی نماز کی جو نفل ہے، جیسے کہ ہم پڑھتے 4 سنت غیر موقدہ، یہ 4 فرض تو لازمی ادا کرنی ہے، 2 سنت موقدہ یہ لازمی ادا کرنی ہے، پھر 2 نفل، 3 وتر 2 نفل، 4 نفل کو ہٹا کے اور اوپر سے شروع کی غیر موقع پڑھنا چاہے ثواب ملے گا، نہیں پڑھنا چاہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ورنہ 4 فرض ہے اور 2 سنت آپ نے لازمی عشاء میں پڑھنی ہے، 6 رکعتیں لازمی پڑھنی ہے. اور وتر نماز کی وہ اپنا رات کی نماز ہے. تو یہ سمجھ میں آیا، رات کی نماز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ باقی نفل آپ 1000 پڑھیں، آپ اپنا 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 30 پڑھیں، اس کو 17 نہیں آپ 20 35 بنا دیں، 40 بنا دیں. تو یہ ہے کہ آپ عشاء کے انکلوڈ پہ آپ وہ نہیں کریں، مطلب کہ 4 فرض اور 2 سنت کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ تہجد کی نماز کم سے کم کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ 2 رکعت نفل، کیونکہ میکسیمم 12 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں. کم سے کم کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ 2 نفل یا 4 نفل؟ آپ 2 رکعت تہجد پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 6 پڑھیں، 10 12 جتنی آپ پڑھیں گے وہ آپ کے لیے ثواب ہے. اور پھر دعا مانگیں 4 شادیوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو پھر آپ کو مل جائے گا جو بھی آپ کی خواہش ہے. مجھے پتا تھا آپ نے سوال کانسیپٹ کیا کیوں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کا اللہ بھلا کرے. اللہ تو بس یہی ہے، اتنا ہی ہے. 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں آپ. اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ آج کل نوجوان میں سے جو ہاتھوں میں چھلنے پہنے ہوتے ہیں، جیسے اسلام میں تو چاندی کی انگوٹھی اس سے بھی ایک مقدار ہے خاص، چھلنے پہنے ہوتے ہیں، انگوٹھیاں پہنے ہوتے ہیں، کیسا عمل ہے؟ دراصل آپ نے سوال بڑا ڈینجرس کرا ہے. تو آپ کا اللہ بھلا کرے، آپ نے سوال کرا چھلے جو پہن رہے ہوتے ہیں بھائی، صرف انگوٹھی جائز ہے، چاندی صرف مردوں کے اوپر نا چاندی جائز ہے. یہ جو آج کل کے دھاگے پہنے ہوئے ہیں اور اوپر سے چھلے پہنے ہوئے ہیں اور اوپر سے پتہ نہیں کیا کچھ کڑے لگائے ہوئے ہیں، یہ عورتوں ہونے کی علامت ہے بھائی. یہ خوب سمجھ لو. یا یہ بول دو کہ ہم عورت ہے، یہ کام لڑکیوں کے ہوتے ہیں یار. وہ چوڑیاں پہنتی ہیں، جب وہ دلہن بن کے آتی ہے نا بیٹھتی ہیں، تو آپ کا اللہ بھلا کیا کر رہی ہوتی ہیں، وہ دلہن بن رہی ہوتی ہے، اپنا مہندی بھی لگ رہی ہے، چوڑیاں بھی پہن رہے ہیں اور اوپر سے پورا مطلب کہ دوپٹہ ہی پہن رہے ہیں. آج کل کے لوگ تو کیا ہے مطلب کہ وہ تو بنے ہوئے سارا کچھ. آج کل کے ایک میم چل رہی ہے نا، کون سی میم ہے یار، وہ جو نادیہ ودی کے کس چیز سے چل رہی ہے، وہ ہے آپ کا اللہ والا کرے، وہ عجیب جہالت بنائی ہے. کیا عجیب پتہ کون سے ٹرین عجیب نکال کے رکھے ہیں انہوں نے. ٹک ٹاک میں آ رہی ہوتی ہے، یوں ہی چل رہے تو اس پہ حساب جائے تھے. اب تو ہٹا دیتے بھائی. دیکھیں جائز نہیں ہے، صرف چاندنی کی انگوٹھی ہے، صرف وہ مرد کے اوپر جائز ہے. وہ بھی اکثر ہم پہنتے ہیں، بہت لوگ پہنتے ہیں وہ. اور اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا لڑکیوں کو دکھانے کے لیے، نعوذ باللہ میں ایسے ایسے الفاظ بول رہا ہوں مطلب بیٹھ کے کہ ایسے وہ کر رہے ہوتے ہیں، کڑا پہنا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ لگایا ہوا ہے لڑکوں نے. یہ غلط طریقہ ہے بھائی، اس سے اوائڈ بھی کرنا چاہیے. اور یہ مسلمانوں پہ سوٹ نہیں کرتا، یہ مسلمانوں پہ سوٹ نہیں کرتا. باقی یہ کہ یہ کام عورتوں کے ہیں، لڑکیوں کے، ہمارے کام نہیں ہے بھائی. آپ مرد بن کے دکھاؤ. آپ کے ہاتھوں میں تو تلواریں ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھوں میں یہ جانمازیں ہونی چاہیے، مسجد میں بیٹھے ہونے چاہیے، اور آپ تو جنگوں میں نکلنے چاہیے، آپ تو مجاہد ہونے چاہیے. مگر آپ نے یہ جو کام کیے ہوئے، چھلے پہنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں دھاگے باندھے ہوئے ہیں، اور پڑتے کپڑے پتہ نہیں کیا کچھ لگائے ہوئے ہیں، اور پر سارے لڑکیوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. وہ اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں یار، وہ بیان سن لے گا نا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. وہ ایک ہے ہمارے اسکول میں نا، تو نام نہیں لوں گا، تو وہ تھوڑا سا نا ہے. تو اب میں اس کا ہم مذاق بڑھاتے رہتے تفریح میں نا، تو ہم بولتے ہیں اب یہ ہو، اب یہ ہو، اب وہ ہو، اب وہ ہو. تو اس میں نا اس کی بڑی ہٹتی ہے. اب وہ سن لے گا مجھے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو میں اس میں سے پراپر میں نام لے رہا ہوں، وہ جس کا بھی نام ہو، دوسرے اسکول کی بات کر رہا ہوں. تو وہ نا ایسی حرکتیں کر رہا تھا، پورا 2 کاپی لڑکیوں والی حرکتیں کر رہا تھا، پوری 2 کاپی لڑکیوں والی حرکتیں. وہی کام ہے سارے، وہی یہ کر لیں یہ کر لیں. میں نے بولا لڑکیوں والی حرکت نہیں کر یار، تو
तो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो ये कि तमीज़ से चल जो भी चल रहा है ये जायज़ है, वो अक्सर होते हैं ना, तो मतलब कि पूरा स्टाइल लड़कियों वाला होगा उनका, कि बस उनको औरत बनाने की देर रह रही होगी, बाकी सारा वही होगा। तो यही है भाई, इस्लाम में जो सीधा सीधा हुस्न लड़कों पे दिया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उस पे चलो यार। तुम लोग अजीब हरकत उल्टी सीधी करने में लगे पड़े हो, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, और उल्टी सीधी चीज़ें नहीं पहनो भाई। ये उसको कुछ समझना चाहिए, जो मर्द है ना आपका मर्द का होता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकई तौर पे हदीस है, अपना आपका अल्लाह भला करे, आप लड़कियों वाले हरकतें ना करो, मुशाबियत ना बनो, क्योंकि फिर ये मना है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को मना किया है, तो आप क्यों ऐसे हरकत उल्टी सीधी करने में लगे? तो ये मकसद है सीरियसली कि जायज़ नहीं है भाई, सिर्फ एक चांदी की अंगूठी है जो आप पहन सकते हो, उसके अलावा मर्द पे कोई सूट नहीं करता। सिर्फ ये सारी जो है ना वो लड़की होता है ना वो लड़का होता है, खुद समझ गए होंगे सारे खुद ही समझ गए होंगे, वो बीच का ही होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुजारिश है कि जो कहा सुना अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।